بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ونبي رسولنا وأعلنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أعوذ بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا من بدا جمالك ويا سيد البشر من وجهك المنير لك نور الكمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد أن خطاب الرزق قصائے مختصر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ انبیاء محبوب کبریا شافع روز جلا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بقا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے فاضل محتشم دیگر اہل علم حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جملہ حاضری کو حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نانا جان امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ربوبیت میں
شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ اب حضرات نے نماز کے عنوان پر گفتگو سماعت فرمائی، اسی موضوع کو لے کر نماز کے پیغام لے کر آیا ہوں، اور اہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سلف صالحین بزرگان دین کے قول سے نماز کی اہمیت اور نماز کا فریضہ جو اللہ پاک نے ساری دنیا کی عبادتیں اللہ زمین پر عطا فرمائی، نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے جو اللہ نے عرش پر محبوب کو بلا کر عطا فرمائی۔ تو عزیزان قدر، احادیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے نماز کی مثال اس طرح فرمائی جس طرح ایک سردیوں کے موسم میں ہر سبز درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے سامنے چہل قدمی شریف کے لیے باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس ٹہنی کو اپنے ید اللہ اور گورے گورے پیارے ہاتھوں سے ٹہنی کو جھاڑا تو سارے پتے جھڑ گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل شریف کو صحابہ کرام نے دیکھ کر عرض کی، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، اس میں کوئی حکمت ہے؟ فرمایا جی میرے یارو، اس میں حکمت یہ ہے جس طرح ایک ٹہنی کو جھاڑنے سے ٹہنی پتوں سے صاف ہو گئی، اور اللہ نے میری امت کو جو 50 نمازیں معراج کی رات عطا فرمائی، اللہ نے فرمایا اے میرے وضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، حامیم کی کنڈل والے، یاسین کے چہرے والے، علم نشرح کے سینے والے، اور گورے گورے پیارے محبوب کے پیارے پیارے ہاتھوں والے، آپ نے یہ ہاتھ ٹہنی کو لگایا، یہ سارے پتے گھر گئے۔ اے میرے محبوب، اس طرح اپنے پیارے پیارے گلدستہ صحابہ اور عرش کے ستاروں کے مانند، اور ان کو فرما دو قیامت تک جو نبی کی امت کے طریقے پر یا نبی کے لائے ہوئے عمل شریف پر جو نماز 5 وقت کی ادا کرتا رہے، اللہ کریم اس کو ایسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا جیسے یہ ٹہنی پتوں سے صاف ہو گئی ہے۔ تو سبحان اللہ، تو یہ احادیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کیسے اچھے انداز میں نماز کا طریقہ سکھایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسی جامع اور مومن کے لیے معراج ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، کملی والے آقا نے درخت کی ٹہنی کی مثال نماز کو بنا کر پیش کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے بخاری شریف کی، حضور علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہوئے، عرض کی اے میرے پیارے صحابہ، کوئی بندہ ندی کے کنارے پہ یا ندی اس کے دروازے پر ہو اور پانی کا چشمہ جاری ہو، دن میں 5 مرتبہ کو غسل فرما لے۔ اے میرے پیارے صحابہ، یہ بتاؤ جو دن میں 5 بار غسل کرنے والا ہو، اس کے جسم پر، اس کے بدن پر، اس کے چہرے پر کوئی میل کا بقیہ حصہ رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت جلال پر۔ فرمایا وہ تو مثل عین شیشے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ نظر آئے گا، جو دن میں 5 بار غسل فرما لے تو کیا وہ میل اس کے جسم کے اوپر دور کی بات قریب بھی نہیں آئے گی۔
تو عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام نے اسی مثال کو دین کا حصہ بنا دیا۔ صحابہ کرام کے منہ سے خود کملی والے آقا نے سنا کہ جو 5 بار غسل کرے اس کے جسم پہ میل باقی نہیں رہتی۔ فرمایا اللہ نے اپنے مومن کے لیے 5 رحمت کے دریا صبح شام بہا دیا۔ 5 رحمت کے دریا صبح شام بہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو مومن گناہ کر کے آگے ایک مرتبہ اس ندی سے رحمت کے دریا سے یعنی نماز پڑھ کے گوتا لگا لے، فرمایا کہ نماز بعد میں ختم کرے گا، عرش والا رب پہلے اس کو پاک اور صاف کر دے گا۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی آپ نے حدیث سنی ہے، کوئی حکایا، کوئی ڈورا یا کوئی بات نہیں سنی، اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے، دن میں 5 بار غسل کرنے والا میل سے اور گندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو تیرے میرے آقا نے فرمایا جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے، اللہ کو سجدہ کرنے والا ہو، اللہ اس کو رحمت کے دریا سے نماز کی برکت سے چہرہ بھی نور فرما دیتا ہے، اور اس کی جسم میں طاقت بھی آ جاتی ہے، بیماریاں بھی دور بھاگ جاتی ہیں، گھر میں برکت بھی آ جاتی ہے، اخلاق میں محبت بھی آ جاتی ہے، بولنے میں ادب بھی آ جاتا ہے۔ تو ایک نماز پڑھنے کا فائدہ چہرے پہ نور، روزی میں برکت، اخلاق کے اندر ادب، آنکھوں میں حیا، گناہوں سے نفرت، یہ نماز کی برکت ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 5 ٹائم مرد مسجد میں نماز ادا کرے، فرمایا کہ جو گھر میں نماز پڑھے گا اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، جو مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا اس کو 5 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھے گا اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہی بندہ یہ نماز بیت المقدس کے اندر جا کر پڑھے تو 50,000 کا ثواب، یہی بندہ مدینہ المنورہ جامع مسجد نبوی کے اندر جا کے پڑھے تو 50,000 نماز کا ثواب، یہی بندہ اگر یہی نماز جا کے خانہ کعبہ میں ادا کرے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ادا کر دیا جائے گا۔ بھائی یہ وہ نماز ہے جس کی نماز کی برکت سے جتنی بڑی جگہ ہوگی اتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی فراق ابی و امی، یا رسول اللہ مرد گھر میں نماز پڑھے تو ثواب 1 کا، مسجد میں آ کر اکیلے نماز پڑھے تو 5 نمازوں کا ثواب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب۔ تو فرمایا تو اللہ کے رسول نے اس سے تو مرد پھر آگے چلا گیا عمل میں، تو مرد کو فوقیت مل گئی عبادت کی برکت سے، عبادت کے تعلق سے، تو یا رسول اللہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی محروم رہ گئی۔ کملی والے آقا نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں وہ بھی محروم نہیں رہے گی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ خاتون تیری اور میری ماں اور بہن اگر گھر کے سیر میں نماز پڑھے گی اس کو 5 نمازوں کا ثواب، اگر وہی نماز کمرے کے کونے میں حجرے میں جا کے پڑھے گی 27 نمازوں کا ثواب میں محمد عطا کر دوں گا۔ فرمایا گھر کے سیر میں نماز پڑھے تو 1 نماز کا ثواب، اگر گھر کے درمیانی سین میں نماز پڑھے تو 5 نمازوں کا ثواب، اگر وہی خاتون گھر کے کونے کے اندر یعنی کمرے کے کونے کے اندر، حجرے کے کونے کے اندر نماز پڑھے تو اس کی افضل نماز گھر کا حجرہ ہے، گھر کا کمرہ ہے، گھر کا کونا ہے۔ تو تیری اور میری امت محمد کی مسلمان بیٹیاں اگر گھر کے کونے کمرے کے اندر نماز پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب آمنہ کا لال فرماتا ہے میں ضامن ہوں۔ تو مرد کی نماز مسجد میں افضل، اس سے جماعت کے ساتھ افضل۔ تو فرمایا کہ اسی طرح عورت کی نماز، اس کی نماز گھر کے سیر میں افضل نہیں، اس کی نماز گھر کا جو خاص حجرہ ہے اس حجرے کے ایک کونے میں مصلی ڈال کے بیٹھ جائے، عرش والا رب اس نماز کو اتنا ثواب عطا کر دے گا جتنا مرد کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ نماز ہے۔ تو نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے۔ تو
تو نماز کی برکت سے چہرے پہ نور، نماز کی برکت سے روزی میں برکت، نماز پڑھنے کی عادت اگر گھر پر ہے تو گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ فرمایا کہ جس گھر میں نماز نہ ہو اس گھر میں لڑائی کے سوا، تنگ دستی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو اگر گھر کے اندر برکت چاہتی ہو تو تم بھی نماز پڑھو۔ آقا کی حدیث پاک ہے کہ بچہ بچپن پہ سارا عمل اپنے باپ سے سیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ بچوں کو مسجد میں لاؤ تو بچہ جیسے آپ وضو کریں گے آپ کا بچہ ویسے وضو کرے گا، جیسے آپ کلی کرو گے بچہ ویسے کلی کرے گا، جس طرح آپ وضو فرماؤ گے بچہ ویسے وضو فرمائے گا، جیسے آپ نماز کے ارکان رکوع سجود ادا کرو گے بچہ ویسے کرے گا۔ اگر کسی عالم دین اور اپنے پیر و مرشد کے جا کے ہاتھوں کو چوما بچہ بھی جا کے ہاتھوں کو چومے گا، اس کو جا کے سلام کیا بچہ بھی جا کے سلام کرے گا۔ تو کملی والے آقا نے فرمایا کہ بچہ بچپن میں جو سیکھتا ہے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے۔ تو کملی والے آقا نے فرمایا کہ 4 چیزیں تم بچے سے سیکھ لو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے۔ تو ایک چیز بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے تو تم بڑے ہو کے 4 چیزیں اپنے بچوں سے سیکھو۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز بچہ جتنے بھی مہنگے سے مہنگے کھلونے اس کو لا کے دو، لیکن بچہ اس وقت تک مہنگے کھلونوں سے نہیں کھیلے گا جب تک وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں بنے گا۔ تو بچہ مٹی سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں یہاں بھی بچے کھیلتے ہیں مٹی کے اندر، اور مٹی میں ڈالا اوپر مٹی ڈالی اس کو دبایا پھر باہر نکال دیا گھر بن گیا۔ چھوٹے چھوٹے پاؤں سے گھر بناتے گئے۔ تو جب بچہ گھر والوں نے بلایا تو اس نے ایک پاؤں مارا پورا گھر گرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچے نے محبت مٹی سے کی، بچپن کا عالم ہے، بچے نے مٹی سے محبت کی، مٹی سے کھیلا، مٹی کے کھلونے سے کھیلا، مٹی کے گھر سے کھیلا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری باتیں بچہ بڑوں سے دیکھ کے سیکھتا ہے، تم ایک بات اپنے بچوں سے دیکھ کر سیکھ لو، کیونکہ بچہ اصل کی پہچان کرا رہا ہے۔ بچہ یہ بتا رہا ہے اس مٹی سے ہم نے آیا، مٹی سے بچے کو پیار ہے، مٹی کا گھر بناتا ہے، پھر جب تک دل چاہتا ہے کھیلتا رہتا ہے، جب دل بھر جاتا ہے وہ مٹی کے بنائے ہوئے گھر بچہ خود گرا دیتا ہے۔ تو گویا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی مثال بڑا بچوں سے سیکھے، وہ جتنے بھی بڑے بڑے کوٹھیاں بنائے گا، بنگلے بنائے گا، محلات بنائے گا، آخر جانا تو نے مٹی میں ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آخر عبرت آخری آرام گاہ مٹی ہے۔ تو بچے سے سیکھو، یہ کوئی عام متفکر نہیں کہہ رہا۔ اور فرمایا کہ عراق کے اندر فرمایا کہ جامع مسجد کوفہ کے امام و خطیب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ بیٹھ کر آپ اعلان فرما رہے ہیں اور دنیا والوں ساری باتیں بچہ باپ سے سیکھتا ہے، لیکن باپ کو بھی چاہیے وہ بچے سے سبق سیکھے۔ ایک بات دوسری فرمایا کہ بچے سے دوسری بات یہ ہے اگر گلی میں 2 بچے لڑ پڑیں تو دونوں بچوں کی مائیں لڑتی ہیں تو وہ لڑائی اتنی دور پکڑ جاتی ہے یہاں تک کہ گھر کے اندر شام کو دونوں مرد لڑ پڑتے ہیں بچوں کے پیچھے۔ تو جب وہ لڑائی ابھی 1 دن نہیں 2 دن نہیں 6 دن نہیں 6 سال نہیں پتہ نہیں کتنے سال تک وہ لڑائی دل میں بٹھا دی، سلام چھوڑ دیا، خیرات چھوڑ دی، دعوت چھوڑ دی، آنا جانا چھوڑ دیا، لیکن حضرت علی پاک فرماتے ہیں ٹھیک 1 گھنٹے لڑنے کے بعد اسی بچے کو دیکھا بچہ دوبارہ اسی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، بچہ دوبارہ اسی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دوسرا سبق بچے سے سیکھ، کیونکہ بچے نے جیسے آپس میں بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ لڑ پڑے تو اس لیے فرمایا کہ بڑوں کا کام نہیں بچوں کی لڑائی میں آ جائے اور بچوں کو لڑائی کو سیریس سمجھ کے انا بنا لے۔ فرمایا کہ بچہ فوراً لڑائی ختم کر دیتا ہے، کیا دیکھا بچہ 1 گھنٹے میں جناب والا ساری کی ساری وہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچہ ہے پھر بچوں میں کھیل رہا ہے۔ فرمایا اس سے کیا سبق سیکھا؟ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کملی والے آقا نے منبر رسول پہ بیٹھ کے فرمایا اور دنیا کے اندر تم ایک دوسرے کی طرح بچوں کی طرح رہو، جس طرح بچے کے دل میں انا نہیں ہوتی بڑے کے دل میں بھی انا نہیں آنی چاہیے۔ تو بڑا بھی بچہ بن کے رہے اور پڑوس والوں کے ساتھ بچوں والی عادت اپنائے، کیونکہ بچہ دل میں بغض نہیں رکھتا، بچے کو لڑائی گھاٹے منافع کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد جس بچے سے لڑا دوبارہ اسے صلح کر لی۔ ایک دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری بات یہ تیسرا بچوں سے یہ سیکھو کہ فرمایا کہ بچوں کے پاس جو چیز آ جائے، اگر ایک بچے کے پاس بسکٹ ہے نیمبو ہے 2-4 دوست بیٹھے ہیں وہ اکیلے نہیں کھاتا، وہ سب کو بانٹ کے سب کو دے کے بولا مل کے کھاؤ۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تیرے کو دولت دیا ہے، اگر آج کروڑ کا مالک ہے تو فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا علی پاک فرماتے ہیں جس طرح بچے نے 10 روپے کی چیز اپنے دوستوں میں بانٹ کر کھائی ہے، فرمایا 1 کروڑ روپیہ دینے والے عرش کا مالک کا کام ہے تو بھی اپنے بہن بھائیوں کو مل کے تقسیم کر کے کھا۔ جو اللہ تیرے بچے کو 10 روپے کی چیز دے سکتا ہے، جو تیرے کو 1 کروڑ کی پراپرٹی دے سکتا ہے، اس کے نام پہ بچوں والی عادت بنا کے سب کے مل بانٹ کے کھا، جب تو کھائے گا تو پھر رب اور عطا فرمائے گا۔ فرمایا اسی مال کو بہن پہ تقسیم کر، اسی مال کو بھائی کو دے، اسی مال پڑوسی میں دے، جتنا مال تیرے پاس ہے اس کو جمع نہ کر، مل کے تقسیم کر کے رل کے کھا، تو پھر دیکھ عرش والا رب تجھے کیسے دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور نکتے کی بات فرمایا کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے کے اوپر حساب کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، تو فرمایا اتنا مسجد میں پیسہ دیا اس کو لکھو، اتنے راشن بنائے اور اتنے فلاں مدرسے میں دیے، اتنا پیسہ فلاں مسجد میں دیا، اس کی لسٹ بناؤ۔ جب وہ لسٹ بن گئی کہا شام کو اتنا منافع ہوا، اس کی لسٹ، فرمایا کہ ٹھیک ہے دنیا کی ہر کاروبار کی لسٹ بنا، فرمایا کہ جب زکوٰۃ کی مدعائے رب کے نام پہ دینے کا راستہ کھلے تو جب تو اپنے جیب کو خدا کے راستے میں خالی کر بغیر حساب کے، خدا بھی شام کو بغیر حساب عطا کرے گا۔ فرمایا کہ اگر ہم نے اللہ کے راہ پہ گن کے دیا مالک بھی گن کے دے گا۔ فرمایا حساب دنیا والوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے حساب نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ پہ بغیر حساب خرچ کرتا ہے، کیونکہ دینے والا خود مالک ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں دیتا، کہا جو خود مالک دینے والا ہے پھر اس مالک کے نام پر بغیر حساب کے خرچ کر، اور جتنا تو بغیر حساب پہ محفل میں، ختم قرآن میں، مسجد میں، زکوٰۃ میں، غریبوں کی مدد میں بغیر حساب پہ جتنا خرچ کرے گا اس میں کمی نہیں آتی، اس میں کمی نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ اگر ندی سے یا دریا سے فرمایا کہ 2-3 ٹن پانی نکال دیا جائے اس میں کمی نہیں آتی۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے راہ پہ دینے والے کی روزی میں کمی نہیں آتی کہ خدا اس کو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ جو نبی کے نام پر، مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرے اللہ کبھی اس بندے سے حساب نہیں لیتا۔ جب رب کے نام پہ خرچ کرنے کا تمہیں موقع ملے تو بغیر حساب پہ خرچ کرو، کیونکہ اللہ بغیر حساب کی ہی روزی عطا فرمانے والا ہے۔ تو عزیزان قدر، نماز اللہ اور اس کے رسول کے پیارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو
تو نماز جب تک ہمارے گھروں میں سلف صالحین نمازی تھے تو اولاد بھی 5 وقت نماز پڑھنے والی تھی. تو ایک واقعہ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے واقعہ لکھا کہ 2 میاں بیوی تھے. اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. تو بیوی نے کہا کہ گھر اس شہر میں کام نہیں, کسی دوسرے شہر میں جاؤ, کام کی گھر سے محنت کر کے آؤ. اللہ نے ہمیں یہ بیٹا عطا کیا ہے تو لہذا اس بیٹے کو ہم دونوں رزق حلال کھلائیں اور رزق حلال سے اس بچے کی پرورش کریں. علامہ صفوری علیہ رحمہ لکھتے ہیں تو وہ شوہر بیوی کے کہنے پر اپنا ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں مزدوری کرنے کے لیے گیا. تو بیوی کو نصیحت کی, شام کو جب میں تھکا ہوا ہوں تو میرے لیے کھانا تیار ہو اور آرام کا بستر تیار ہو. تو لہٰذا میں سارا دن کا تھکا ہارا جب شام کو واپس میں آؤں تو تاکہ میری تھکاوٹ کو احساس نہ ہو اور گھر میں پرامن اور اچھا اخلاق کا انداز پیش ہو تاکہ میری سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے. کہا ٹھیک ہے میرے سر کے تاج, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, آپ روزی کے لیے. تو علامہ صفوری لکھتے ہیں وہ خاتون جیسے ظہر کا ٹائم ہوا فرمایا کہ اس کو ناشتہ کرا کے اپنے شوہر کو کام سے روانہ کر دیا ہے, بچہ گود کے اندر ہے. وہ خاتون نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ گئی. اس نے ظہر کی نماز ادا کی. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا اس نے اللہ کا قرآن گھر میں کھول لیا. فرمایا عصر تک قرآن کی تلاوت کرتی رہی, نماز ادا کی. تو فرمایا کہ ظہر کی نماز بھی ادا کر لی, قرآن بھی پڑھ لیا. عصر کی نماز کا جب وقت ہوا وضو فرمایا تو نماز ادا کی. گھر پر آتا نہیں تھا, پڑوسی میں جا کر قرض کے طور پہ, امانت کے طور پہ ڈالے کرئی, آ کر روٹیاں بنائی, کھانا تیار کیا. کھانا تیار کرتے کرتے ابھی کچھ روٹیاں تندور میں تھی, کچھ آٹے کے پیڑے تھے. جیسے مغرب کی اذان کا وقت ہوا اس خاتون نے سارا نظام چھوڑ کر تا مسجد سے آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جو حکم بڑا کرے پہلے اس کے حکم کو مانو. باپ گھر کا بڑا ہوتا ہے, اولاد کو اس لیے کہا جاتا ہے تمہارا باپ بڑا ہے, باپ کے اشارے کرنے پر کام ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ باپ کی اتنی تعظیم کا نظام بنایا گیا. تو اتنے میں فرمایا کہ اس خاتون نے نماز کی بند کی باندھی, جیسے مصلی پہ کھڑی ہوئی اس نے نماز پڑھنا شروع کی. فرمایا کہ ثنا پڑھتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ پڑھی, سورت ملی, ایک رکعت مکمل کی. جیسی دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوتی ہے شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ بچہ ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر مصلی پہ وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. تو نماز پڑھتے پڑھتے وہ بچہ ماں کے مصلی سے دور چلا گیا. تو جیسے دور گیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا, اللہ کے بندی تو نماز پڑھ رہی ہے, اتنی لمبا قیام کر رہی ہے, لمبا سجدہ کر رہی ہے, تندور گھر میں جل رہا ہے, آگ اس کے اندر ہے, تندور کھلا ہوا ہے, معصوم بچہ ہے, تو نماز کی پرواہ تو کر رہی ہے لیکن بچے کی پرواہ. جیسے اس نے یہ نماز کے اندر وسوسے آئے, کیونکہ اکیلی تنہا گھر میں تھی اور کوئی نہیں تھا, بچہ چھوٹا سا معصوم تھا. علامہ صفوری علیہ رحمہ لکھتے ہیں
وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، اور وہ ہر جیسے وسوسہ آتے کہتی مولا نماز تیری اور بیٹا بھی تیرا، میں بھی تیری۔ یہ فوراً وسوسے پر ارادہ کر لیتی۔ جب اس نے 3 رکعتیں مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد، نماز کے بعد اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہر فرض نماز کے بعد اگر میرا کوئی امتی ہے، اگر میری امت میں سے کوئی میری ماں اور بیٹی ہے جو آیت الکرسی پڑھ لے، فرمایا ہر فرض نماز کے بعد، کملی والے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، صفا نیزے پہ سورج ہوگا، فرمایا کہ کوئی چھتری نہیں ہوگی، کوئی سایہ دار، فرمایا شامیانہ نہیں ہوگا، جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ کریم قیامت کے دن ہر فرض پڑھنے والے کے اوپر جس نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ کریم آیت الکرسی کوئی چھتری نما بنا کے اس کے سر پہ لگا دے گا، اس کے سر پر آیت الکرسی نماز کے بعد، حکم ہے فرض نماز کے بعد پڑھا کرو۔ اس نے وہ پڑھی آرام سے، پڑھنے کے بعد قرآن کے اندر ایک آیات ہے، فرمایا فرض نماز کے بعد وہ آیات بھی پڑھو، تو جب وہ آیات پڑھو گے تو آیات پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ اللہ کے رسول کے میلاد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس خاتون کیونکہ وضاحت بھی پڑے ہوئے، بچہ بھی وسوسہ ڈال رہا ہے، اس نے وہ آیات کون سی ہے؟ سورۃ توبہ کی آخری آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیات پڑھی، پڑھنے کے بعد بچہ مڑ کر سلام پھیر کے نہیں دیکھا، بچے کو بھی دیکھوں، کیونکہ جو عبادت کا مزہ جس کو آ جاتا ہے، فرض نماز کے بعد تمام تسبیحات، تمام وظائف مکمل کر کے پھر وہ بقیہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اطمینان سے دعا مانگتا ہے، پھر اس نے تسبیح فاطمہ پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد جب وہ بقیہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو پھر وسوسے آنا شروع ہوئے۔ مکمل نماز کرنے کے بعد دیکھا تو وہ بچہ گھر کے آنگن میں نظر نہ آیا، وہ بچہ نظر نہ آیا، آخر کار دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتی دوڑتی کیا دیکھتی ہے، شیطان لئی نے اس کے بچے کو اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ جیسے وہ عورت خاتون دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھتی ہے پورا تنور آگ سے بھرا ہوا ہے، دائیں طرف آگ جل رہی ہے، تو اللہ پاک نے بچے کے ہاتھ میں جو انگارہ تھا، فرمایا بچے کے کھلونے بنا دیے، دائیں بائیں اللہ نے فرمایا کہ اس کو باغیچہ بنا دیا، پھول کا دستہ بنا دیا، فرمایا کہ بچہ تندور میں جا کر اپنے چیزوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کیونکہ فرمایا کہ آواز قدرت علامہ صفوری لکھتے ہیں کہ جب بندہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے تو اللہ پاک اس کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت بھی خدا خود فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اس بچے کی حفاظت فرمائی، بچہ تندور میں ہے، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ جلدی بجھ جا، فرمایا کہ یہ میری بندی میری نماز پڑھ رہی ہے، اس نماز کے صدقے آج اس بچے کو چلتے ہوئے تندور میں، فرمایا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اس آگ نے بچے کے کپڑوں تک بھی تپش گرم نہ پہنچی، بچہ سکون میں رہا۔ علامہ صفوری لکھتے ہیں کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا،
اس عورت کے عمل کو پوچھنے کے لیے کہ تندور کے اندر آ کر واقعی دیکھا روٹیاں تندور میں لگی ہوئی ہیں، تندور گرم ہے، لیکن بچے والی جگہ پہ وہ یعنی اللہ پاک نے اس کو ایک باغ بنا دیا ہے اور پھل بچے کے ہاتھ میں ہیں، اور جنتی باغ بنا کر بچے کو جنتی گہوارے میں بٹھا دیا۔ تو فرمایا یہ نماز کی برکت ہے۔ تو فرمایا کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں اور خود ہم گھر میں 5 ٹائم نماز پڑھیں تو یہ تو دنیا کی آگ ہے جو بچے کو نہیں جلا سکتی، آخرت میں فرمایا کہ جہنم کی آگ بھی بندہ مومن کو نہیں جلا سکتی۔ آج ہم فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہو اور نماز بچے کے اوپر فرض ہو، ہم ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ سونے دو، رات لیٹ سے سویا ہے، دیر سے سویا ہے۔ تو ہم اپنے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں، نماز کے لیے اس کو اٹھاتے نہیں، کہتے ہیں سونے دو، دیر سے سویا تھا۔ ایمان سے بتاؤ، صوفیہ کرام فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے مثلا کیڑا ہے، اگر کیڑا آگ میں تمہارے سامنے گرے اور وہ کیڑا آگ سے جل رہا ہو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، صوفیہ فرماتے برداشت کرو گے؟ جاندار چیزیں آگ میں جل رہی ہے، کوئی بھی ایمان والا برداشت نہیں کرے گا۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں جیسے ایک جاندار چیز کو مثلا چوٹی ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، کوئی چیز ہے وہ آگ میں جل رہی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے جلنا۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ آج اگر نماز کا حکم نہیں دو گے، قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے آنکھوں کے سامنے جلائی جائے گی۔ تو جب ہم ایک کیڑے کو جلنا پسند نہیں کرتے تو اپنی اولاد کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلنا کیسا پسند کریں گے؟ تو فرمایا اسی لیے حکم دیا ہے کہ خود بھی نماز پڑھ اور اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا عادی بنا، ان کو بھی نماز کا حکم دے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر شیطان کا گھر ہے، اور جس گھر میں نماز ہے اس گھر میں خدا اور مصطفیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، اور اس گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ تو فرمایا تو منصبی شریف کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، فرمایا کہ ہر بندہ ایک شخص کو نماز کا حکم دیتا، اس نے پوری زندگی نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کر امام مسجد کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، فلاں علاقے کا فلاں محلے کا بڑا بندہ ہے، سارا سال بیٹھا رہتا ہے، نماز کو نہیں آتا، یہاں تک کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ بھی آ جائے اس میں بھی شریک نہیں ہوتا، اس میں بھی شریک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہر بندہ تھک ہار کر اس نے کسی کی نہ مانی۔ کہا کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ اور تکبر کے اندر کیا کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر اگر عبادت کا ہو تو یہ بھی خدا کو ناپسند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک شخص نے 80 سال عبادت کی، اور وہ اتنا خوش تھا اور اتنا پر قلب اور سکون میں رہتا تھا، سوچتے سوچتے دل میں خیال آیا کہ مولا حکم تو تیرا تھا لیکن حق میں نے بھی ادا کیا ہے، 80 سال میں کوئی ایک فرضی عبادت کو میں نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو جب یہ دل میں احساس ہوا، اللہ نے فرمایا میرے کلیم جی یا اللہ، فرمایا کہ جا میرا بندہ ہے، تیرا امتی ہے، اس نے عبادت پر فخر کیا ہے، میں نے فخر کرنے پر اس کی ساری عبادت ضائع کر دی ہے، جا اس کو بول خوشیاں نہ منا، اب رونے کا کوئی بہانہ بنا، اب رو۔ ایک تکبر کیا کہ میں نے 80 سال عبادت کی، یا اس ساری زندگی میں 50 حج کیے، یا اتنی مساجدیں بنائی،
جا میرے پاس اتنی دولت ہے. کہا حسن کا تکبر ہو, دولت کا تکبر ہو, عبادت کا تکبر ہو, تہجد کا تکبر ہو, بندگی کا تکبر ہو, خدا پسند کرتا ہی نہیں. جیسے 80 سال کی عبادت کا دل میں تکبر کیا, فوراً اللہ کے کلیم دروازے پر دستک دی. کہا کون؟ فرمایا میں اللہ کا کلیم موسیٰ تیرے دروازے پر ہوں. وہ خوش ہو گیا, جھومنے لگا. فرمایا کہ میرے دروازے پر میرا نبی چل کر آیا ہے. وہ بڑیاں خوشیاں منانے لگا, جھومنے لگا. اس کے لیے کیا کیا لاؤں, کہاں بٹھاؤں, کیسے بٹھاؤں, مہمان نوازی میں کیا کیا چیز پیش کروں. اللہ کے کلیم نے فرمایا او فخر نہ کر, میرے آنے پر خوشیاں نہ منا. میں کوئی اچھی خبر لے کر تیرے پاس نہیں آیا, میں بری خبر لے کر آیا ہوں. تو جو خوشیاں منا رہا ہے نبی کے آنے پر, تو کہا کون سی خبر لائے ہو؟ جیسے سنا کہ تو نے دل میں خیال کیا ہے 80 سال میں نے عبادت کی, عبادت کا حق ادا کر دیا, عبادت کا حق ادا کر دیا. تو یہ جملہ خدا کو اتنا یعنی ناگوار گزرا, تو خدا نے 80 سالہ عبادت ضائع کر دی. تو لہٰذا میں تیرے پاس کوئی خوشخبری نہیں لایا, تیرے ساتھ بری خوشخبری لایا ہوں, اور بری خبر لایا ہوں, تو رو. تو جیسے ہی وہ سنا, وہ جھومنے لگا, وہ ناچنے لگا, ڈانس کرنے لگا. اللہ کے کلیم نے فرمایا تیرے کو سن کر چاہیے تو یہ تھا کہ تو روتا, تھارے مار مار کے چیختا. 80 سالہ عبادت ضائع ہو گئی, 80 سال کی عبادت ضائع ہو گئی. رونا چاہیے تھا, تو رونے کی بجائے بھنگڑے ڈال رہا ہے, ناچ رہا ہے, خوشیاں منا رہا ہے. اس کے منہ سے جو جملہ نکلا تو فرمایا مالی دا کم پانی دینا, مشکاں بھر بھر لاوے, مالک دا کمے پھل پھل لاوے یا نہ لاوے. اس نے یہ شعر پیش کیا, یہ ترجمہ پیش کیا. کہا اگرچہ میرا کم تھا عبادت کرنا, قبول کروانا میرا کام نہیں, میرا کام تھا سجدہ کرنا, قبول کرانا میرا کام نہیں. میرا کام تو تھا عبادت کرنا, قبول کرنا عرش والے رب کا کام تھا. جزاک اللہ. قبول کرنا تو عرش والے رب کا کام تھا. تو کہا تو بنگڑی کیوں ڈال رہا ہے؟ کہا بنگڑی اس لیے ڈال رہا ہوں اگرچہ میرا عمل سارا ضائع ہو گیا ہے, تو رب نے بڑے بڑے سجدے کرنے والوں کو بھی یاد نہیں کیا. تو میں فرمایا کہ بے ادب اور 80 سالہ عبادت ضائع ہونے پر میرا نام رب کے یاد میں یا رب کے ذکر میں آ گیا. رب نے خصوصاً میرا نام لے کر تیرے کو میرے پاس بھیجا ہے, اور اس کا بھیجنا اس انداز پہ میں خوش ہوں. تو مالک نے جیسے بھی یاد کیا تو یاد تو کر لیا ہے نا, یاد تو کر لیا ہے نا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج مسجد میں ہم نماز کے اندر رہے ہیں, اور یہی آرزو کریں کہ جیسے تیسے اللہ نے بلا تو لیا ہے نا. تو جب مالک نے اپنی بارگاہ میں ہمیں بلا لیا, تو یہ بلانا بھی ہمارے لیے بڑی عید سے کوئی کم خوشی نہیں ہے, کیونکہ کہ ہمارا نام رب کے ذکر میں آ جائے. تو فرمائیے رب کے ذکر میں آیا, تو جب یہ جملہ کہنا تھا فوراً جبرائیل کھڑا ہو گیا. کہا اللہ کے کلیم فرما دو میں نے اس کی 80 سالہ عبادت بھی قبول کر لی ہے. پہلے جملہ